پریشے کہانی سناؤ پھر سوں گا۔ خوبصورت اور مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ کون سی کہانی سنو گے؟ جن بھوت والی؟ عدنان پریشے کا ہاتھ پکڑ کے زور سے بولا۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، اچھا لیٹ جاؤ، سناتی ہوں۔ وہ فوراً لیٹ گیا۔ پریشے آہستہ آہستہ کہانی سنانے لگی۔ کہانی آدھی ہوئی تھی کہ وہ سو گیا۔ وہ پیار سے بیڈ پر سوئے ہوئے عدنان کے بال سہلاتے ہوئے سوچنے لگی، مجھے بھی نہ جانے کیوں اب نارمل انسان سے محبت ہو گئی ہے۔ پریشے کب سے اس نوجوان کی منتیں کر رہی تھی، عدنان سر چھوڑیں یہ چہرہ، آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ پریشے نے عدنان کو کرسی اٹھا کر شیشے پر مارنے سے روکنا چاہا، لیکن عدنان نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کرسی زور سے دیوار پہ مار دی۔ اس سے پہلے عدنان کو چوٹ لگتی، پریشے نے اسے کھینچ لیا۔ وہ کب سے کمرے کی چیزیں پھینک رہا تھا۔ عدنان سر، میں رفیق سر سے آپ کی شکایت کروں گی، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں نا، میری بات مانتے ہیں نا؟ پریشے نے 25 سالہ انتہائی خوبرو نوجوان کو پیار سے بہلاتے ہوئے کہا۔ عدنان سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آ جائیں، جہاں بیٹھے یہ پانی پئیں، نہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں آپ کو آپ کے فیورٹ کارٹون لا کر دیتی ہوں۔ پریشے نے اسے زمین پر بکھرے ہوئے سامان سے بچا کر کرسی پر بٹھایا اور گلاس پانی ڈال کر دیا۔ مجھے نہیں دیکھنے کارٹون، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، اس نے منہ پسوڑ کر کہا۔ چاکلیٹ بھی لے آؤں گی، اب آپ نے کوئی چیز نہیں توڑنی ہے، پریشے نے پیار سے عدنان کا کندھا سہلاتے ہوئے کہا، لیکن عدنان کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، وہ ایک دم دوبارہ اٹھ کر چیزیں توڑنے لگا۔ اتنے میں طاہر جان ڈاکٹر کو لے کر آ گئے۔ بڑی مشکل سے دونوں نے عدنان کو قابو کر کے بیڈ پر لٹایا تو پریشے نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے عدنان سمیع کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ نیند کے زیر اثر عدنان سمیع خاموش اور پرسکون سو رہا تھا۔ انجیکشن تو میں نے دے دی ہے، پر انہیں مکمل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ انہیں ہسپتال میں داخل کروائیں۔ ڈاکٹر نے دوائیوں کی پرچی طاہر جان کے حوالے کرتے ہوئے ہدایت دی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، عدنان میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا، نہ یہ ہسپتال میں رہنے کو تیار ہے، طاہر جان نے آبدیدہ ہو کر کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ اسپتال نہیں لا سکتے تو گھر میں ان کی فل ٹائم کیئر کیجیے۔ بے فکر رہے ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کے لیے فل ٹائم نرس رکھی ہے، مجھے اپنی بھتیجے سے بہت پیار ہے۔ طاہر جان کی بات پر ڈاکٹر کچھ اور ہدایت کر کے چلا گیا۔ پریشے کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس نے ہاسٹل میں رہنے کا بندوبست بھی بہت مشکل سے کیا تھا۔ نادیہ اس کی روم میٹ تھی، دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پریشے کے ابو کے انتقال کے بعد اس کے ماموں نے بہن کی دوسری شادی کرا دی کہ وہ 2 بیٹیوں کا بوجھ اکیلے کیسے اٹھائیں گے۔ دوسرے شوہر نے پریشا علیزے کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ ماموں کے گھر بھیج دیا۔ مامی کو دونوں بہنوں وجود ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، وہ دن رات انہیں ذلیل کرتی رہتی تھی۔ ماموں جان کا بیٹا جب لاہور سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو اس نے پریشا کو پسند کر لیا، لیکن مامی کو یہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ علیزے کالج میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ علیزے کے اٹھائے قدم نے مامی کو موقع دیا اور انہوں نے ماموں سے لڑ جھگڑ کر پریشے کو ماں کے پاس بھجوا دیا۔ پریشے کی ماں 2 بیٹوں کے ساتھ عالیشان زندگی گزار رہی تھی۔ پریشے کے سوتیلے باپ نے وہاں رہنے پر بہت واویلا مچایا تھا، پر ماں نے جیسے تیسے سنبھال لیا تھا۔ پریشے کو سوتیلے باپ کی غیر اخلاقی حرکتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ وہ پریشے سے تنہائی میں ملنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی گندی نظریں اور واہیات قسم کی باتیں اسے ہر وقت ہراساں کرنے لگی تھیں، اور ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا، اس نے غلط حرکت کرنی چاہی، پر عین وقت پر ماں آ گئی، انہوں نے بچا لیا تھا۔ پھر پریشے ان کے ساتھ نہ رہ سکی اور وہاں سے نکل آئی۔ چند دن ایدی ہوم میں گزارے، پھر اپنی بہن علیزے سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ رہنے لگی، پر اس کے شوہر فائز کی نظر بھی ٹھیک نہیں تھی۔ پریشے کی وجہ سے علیزے بہت ڈسٹرب رہتی تھی۔ اس نے بہن کو اپنے گھر تو رکھ لیا تھا، مگر اس کے گلے پر ہر وقت خوف کی تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ پریشے سیاہ خود کو مزید آزمائش میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے وہاں سے بھاگ کر ہاسٹل آئی اور نرس کی جاب کرنے لگی۔ عدنان ایب نارمل تھا، ہاسپٹل سے اسے عدنان کی نرس طور پر لایا گیا تھا۔ کھانا پینا اور رہائش بھی ساتھ تھی۔ یہ عدنان ہے، میرا بھتیجا، میری جان، تمہیں یہاں اس کا خیال رکھنے کے لیے بلایا گیا ہے، تمہیں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کسی چھوٹے بچے کی طرح معصوم اور سادہ ہے، اس کا دماغ اور دل بچہ ہی ہے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بس جب پینک اٹیک آتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔
یہ کنٹریبیوٹ وال ہے جو ان دونوں کمروں کو کمبائن کرتی ہے۔ یہاں برابر کمرے میں تم رہ سکتی ہو۔ اگر تمہیں لگے کہ عدنان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے پاس پہنچ جانا، ادروائز تم اپنے کمرے میں آرام کر سکتی ہو۔ دھیان رہے اس دوا ٹائم پر اس کو دینی ہے ورنہ عدنان کی حالت سدھار نہیں آئے گی۔ طاہر جان رفیع نے پریشے اقبال کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھائی تھی۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پریشے نے اعتماد سے جواب دیا۔ گڈ۔ طاہر جان رفیع کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور پریشے سوتے ہوئے عدنان کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ عدنان خوب ارو اور ایک خوش شکل کا آدمی تھا۔ پریشے نے کمبائن روم میں اپنا سامان رکھا۔ ان دونوں کمروں کے درمیان ٹرانسپیرنٹ گلاس وال تھا جو ان دونوں کمروں کو ساتھ ملاتا تھا۔ پریشے نے دیکھا کہ بظاہر عدنان کی طرف سے دکھنے والا گلاس ڈور عام گلاس ڈور جیسا تھا، پر پریشے کی طرف سے وہی گلاس ڈور ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی دروازے کے اس طرف عدنان پریشے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، پر پریشے کی طرف سے وہ دروازہ عدنان کو یا جو بھی اس کے کمرے میں ہوتا صاف دکھتا تھا، یعنی پریشے بآسانی عدنان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتی تھی۔ عدنان سو کر اٹھا تھا، فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گیا۔ فریش ہو کر اس نے انٹرکام اٹھا کر فون کیا تھا۔ میرا ناشتہ میرے روم میں بھیج دو۔ پریشا اپنے کمرے میں بیٹھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ عدنان اب صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کرتا ہے اور ٹام اینڈ جیری کی کارٹون لگا کر اتنے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ پریشا اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلی اور کنٹریبیوٹ وال سے گلاس ڈور کو دھکیل کر عدنان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عدنان ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے پریشا کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ دروازہ ناک ہوا۔ پریشا نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازم ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ پریشا نے اس ٹرالی کو پک کیا اور عدنان کے سامنے آ گئی۔ عدنان نے ایک دفعہ چونک کر پریشا کو دیکھا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ پریشا نے بھوکلا کر عدنان کو دیکھا تھا۔ میں آپ کی کیئر ٹیکر ہوں اور آپ کے تائی نے مجھے آپ کے لیے ہائر کیا ہے۔ پریشا نے ٹرالی سے ناشتہ نکال کر عدنان کے سامنے رکھا تھا۔ طاہر جان نے؟ عدنان سوچنے لگا تھا۔ جی۔ پریشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراؤ۔ عدنان نے اسے آرڈر دیا تھا۔ میں؟ پریشا حیرانگی سے عدنان کو دیکھتی ہے۔ تو اور کیئر ٹیکر کا کیا موت ہے؟ عدنان نے الٹا پریشا سے سوال کیا تھا۔ پریشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کو پہلے کیا کھلاؤں؟ عدنان نے بریڈ اور آملیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پریشا اب عدنان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ پریشا اب عدنان کو اپنے ہاتھوں سے بریڈ پر جیم لگا کر کھلاتی ہے، ساتھ ساتھ وہ عدنان کو آملیٹ بھی کھلاتی ہے۔ جوس دو مجھے، عدنان نے تحکم کیا تھا۔ پریشا نے جوس کا گلاس بھر کے عدنان کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اس نے ایک ایک گھونٹ میں سارا گلاس خالی کر دیا تھا۔ تم نے ناشتہ کیا ہے؟ عدنان کو خیال آیا تھا اس نے پریشا سے سوال کیا تھا۔ پریشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، یہ سب لے جاؤ اور جا کر تم بھی ناشتہ کراؤ۔ میرے لیے لنچ میں پاستا بنانے کا بھی کہنا، اوکے؟ عدنان نے اسے ہدایت دی تھی۔ پریشا نے ناشتے کی ٹرالی سمیٹی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پریشا نے کچن میں بیٹھ کر ہی ناشتہ کیا تھا۔ کوک کو عدنان کے لیے پاستا بنانے کا کہہ کر وہ عدنان کے روم میں آئی تھی۔ عدنان کی دوا کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ کی دوائی؟ پریشا نے میڈیسن اور پانی کا گلاس عدنان کو پکڑایا تھا۔ دوائی نہیں کھانی مجھے، عدنان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ پر کیوں؟ پریشا اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ دوائی کھا کر میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، عدنان نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ پریشا اس کا بہانہ سن کر ہنسنے لگی تھی۔ پہلے عدنان حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، پھر خود بھی اس کی نقل میں ہنسنے لگا تھا۔ پریشا نے بہلا پھسلا کر عدنان کو دوائی کھلا دی تھی، مگر دوائی کھاتی عدنان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے پینک اٹیک ہوا اور وہ کمرے کی ساری چیزوں کو اٹھا کر پھینکنے لگا۔ عدنان بری طرح چلا رہا تھا، کبھی ایک دم ہنسنے لگتا اور کبھی ایک دم رونا شروع کرتا۔ پریشا اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پریشا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ ڈری سہمی اسی دیوار سے جا لگی تھی۔ عدنان نے پریشا کو ایک طرف ڈرا سہما ہوا دیکھا تو اب اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دیا۔ اب وہ دروازہ لاک کر کے خود کو نقصان پہنچانا تھا۔ پریشا نے دروازہ بجایا۔ پلیز عدنان سر، دروازہ کھولو، خود کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، مجھے اندر آنے دو۔ پر عدنان پر جیسے کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ عدنان کو کنٹرول کرنے کے لیے طاہر جان رفیع کو بلایا گیا تھا۔ عدنان دروازہ کھولو۔ طاہر جان رفیع غصے سے گھبرائے تھے۔ طاہر جان رفیع کی آواز سن کر عدنان چپ ہو گیا اور اس نے دروازہ فٹ سے کھول دیا۔ عدنان اب کسی چھوٹے بچے کی طرح طاہر جان رفیع سے لپٹ گیا تھا۔ بس بس ریلیکس ہو جاؤ، بالکل میں تمہارے پاس ہوں۔
تایا جان نے عدنان کی کمر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور تایا جان پھر عدنان کو کمرے میں لے گئے، اسے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور اب وہ بھی فرمانبرداری سے ان کی ہر بات مان رہا تھا۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ، تایا جان رفیع نے اسے کمفرٹر اوڑھ کر تاکید کی تھی۔ عدنان نے فوراً آنکھیں موند لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ عدنان سر بہت قریب ہیں آپ کے، پریشا نے سوال کیا۔ تایا جان نے اسے پلٹ کر دیکھا اور دکھ سے کہا، میرے سوا کون ہے اس کا؟ ماں باپ تو بچپن میں گزر گئے تھے اس کے، میں نے اسے سنبھالا ہے۔ اس کی یہ حالت ماں باپ کی موت کے صدمے نے کر رکھی ہے۔ یہ آج بھی وہی ڈرا سہما ہوا چھوٹا بچہ ہے جس کے ماں باپ بچپن میں گزر گئے تھے۔ عدنان اس صدمے سے باہر آ ہی نہیں سکا۔ تایا جان رفیع نے غمگین لہجے میں جواب دیا تھا۔ فریشے کو عدنان سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ عدنان بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ سمی اور ماں سمینہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عدنان بہت اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا جب رفیع صاحب عدنان کے تایا جان نے اسے سنبھالا۔ سمی نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے بچپن میں ہی اس کے نام کر دی تھی۔ چونکہ عدنان بہت چھوٹا تھا تو عدنان کی ساری جائیداد کو بھی تایا جان رفیع نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد سمی دوسرے نارمل بچوں جیسا نہیں رہا تھا۔ اسے پینک اٹیک ہوتے تھے اور وہ کسی بھی وقت اپنے آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ ایسے میں صرف تایا جان رفیع ہی تھے جو اسے کنٹرول کر سکتے تھے۔ تایا جان رفیع کے 2 بیٹے تھے، سجاد اور عرفان۔ دونوں بیٹے بہت چالاک اور شاطر تھے۔ عدنان کا کاروبار تایا جان رفیع کے دونوں بیٹوں نے سنبھال رکھا تھا۔ عدنان کی بس کی بات نہ تھی، اس نے تو اپنی تعلیم بھی بہت مشکل سے پوری کی تھی۔ اب عدنان کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ اسے دن میں کئی بار پینک اٹیک ہوتا تھا۔ عدنان کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اس کے لیے نرس یا کیئر ٹیکر کی ہدایت کی تھی جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے۔ پریشا کو عدنان کی کیئر ٹیکر کرتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ پریشا نے غور کیا تھا کہ وہ پہلے بالکل نارمل ہوتا ہے، پھر جب بھی اسے میڈیسن دی جاتی وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے انزائٹی اور پینک اٹیک ہونے لگتے ہیں۔ پریشا کو کچھ تو مشکوک لگ رہا تھا، پھر کیا؟ کچھ تو غلط ہو رہا تھا، پر اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ غلط کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ بظاہر تو اسے گھر کے سبھی لوگ اچھے اور مخلص لگتے تھے، پر جب وہ عدنان کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ سب کے چہرے پر نقاب ہے اور ان سب میں صرف ایک عدنان ہی تھا جو اندر باہر سے ایک جیسا تھا۔ تم ہر وقت میرے سامنے کیوں رہتی ہو؟ عدنان نے بیزاری سے کہا تھا۔ پریشا کو اس کی بات پر ہنسی آئی تھی، ابھی بھی اس کی بات پر وہ مسکرا رہی تھی۔ کیونکہ میری ڈیوٹی آئی ہے، مجھے آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ عدنان نے اس کی بات پر منہ بسورا تھا۔ اچھا، یہ تم میری ہر بات پر ہنسنے کیوں لگتی ہو؟ کیا میں کوئی کارٹون ہوں؟ عدنان کے اعتراض پر پریشا نے خود کو ہنسنے سے روکا اور وضاحت کی، عدنان سر، آپ کوئی کارٹون نہیں ہیں، آپ بہت معصوم ہیں اور آپ کی ہر بات میں اتنی معصومیت ہوتی ہے کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ پریشا نے اسے گھر کے ملازموں سے سنا تھا کہ یہ گھر عدنان کے باپ کا ہے اور اس ساری جائیداد کا وارث عدنان ہے۔ رفیع صاحب تو بہت بعد میں یہاں آئے اور اب اس گھر اور جائیداد پر رفیع صاحب اور ان کے بیٹے قابض ہو گئے۔ پریشا کو تایا جان رفیع کی شخصیت میں جھول نظر آتا تھا، وہ جیسے نظر آتے تھے ویسے نہیں تھے، ان کے اندر بہت سے راز پوشیدہ تھے اور ہر راز کی کڑی اسے عدنان سے ملتی نظر آتی تھی۔ پریشا نے عدنان کو میڈیسن دینا چھوڑ دی تھی اور میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے اب عدنان کی حالت میں بہت سدھار تھا۔ تایا جان رفیع آج کل بہت مصروف تھے اور مصروفیات کے باعث انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ عدنان کو اب پینک اٹیک آنا اور انزائٹی ہونا بند ہو چکے ہیں۔ پریشا جب عدنان کو ہاسپٹل چیک اپ کے لیے لے گئی تو اس نے وہ میڈیسن ڈاکٹر کو دکھائی اور اس کے بارے میں معلوم کیا۔ یہ میڈیسن تو بہت خطرناک ہے، یہ مریض کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے مریض ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ ایک قسم کا زہر ہے۔ ڈاکٹر کے انکشاف پر پریشا دم بخود رہ گئی تھی۔ تو یہ میڈیسن آپ نے ہی دی ہے نا؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنے پیشنٹ کو ہرگز یہ میڈیسن ریکمینڈ نہیں کروں گا، میں نے جو عدنان سمی کو میڈیسن لکھ کر دی تھی وہ یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ایک ایک بات پریشا کو پریشان کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر، اب وہ میڈیسن تو میں نے دیکھی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو عدنان سر کی میڈیسن چینج کر رہا ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے۔ عدنان سر کو اپنے اپنوں سے ہی خطرہ لاحق ہے۔ آپ مجھے وہ میڈیسن لکھ کر دیں جس سے عدنان سر کی حالت میں سدھار پیدا ہو، میں اب اس کا پورا خیال رکھوں گی کہ اب عدنان سر کو یہ زہر نہ دیا جائے۔ پریشا نے خندہ پیشانی سے کہا تھا۔ پریشا اب باقاعدہ عدنان کو چیک اپ کرانے کے لیے لے جاتی تھی، اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی، عدنان کے لیے سائیکیٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ بھی لیتی تھی۔
فزیکلی بھی اس کا علاج چل رہا تھا، کسی کو عدنان سے خاص لگاؤ نہ تھا، اس لیے کسی نے اس کے بارے میں پریشے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک دن طاہر جان رفیع عدنان کے کمرے میں آئے تھے۔ عدنان بے خبر سکون کی نیند لے رہا تھا، پریشے وہیں اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تب طاہر جان رفیع کے اندر آنے سے چونکی تھی۔ پریشے ان کے ادب میں کھڑی ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اتنا مصروف تھا کہ اپنی جان کو دیکھنے بھی نہ آ سکا۔ اب کیسی طبیعت عدنان کی؟ کوئی سدھار ہے یا نہیں؟ پریشے نے اپنے تاثرات کو نارمل رکھا۔ میڈیسن والی بات اس نے طاہر جان رفیع کے سامنے کرنے سے پرہیز کیا تھا۔ ابھی وہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی چاہتی تھی کہ عدنان کو اصل خطرہ کسی سے ہے، اس لیے وہ محتاط رہی اور اسے سب مشکوک لگ رہے تھے۔ کوئی سدھار نہیں ہے، بلکہ اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ہیں یہ۔ آپ کو تنگ کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے خود ہی سنبھال لیتی ہوں، دوا دیتی رہتی ہوں بس۔ پریشے نے وہی بات کی تھی جو شاید طاہر جان سننا چاہتے تھے۔ پریشے کو لگا اس کی بات سن کر طاہر جان رفیع کے چہرے پر اطمینان بکھرا تھا۔ ہاں تم بس میڈیسن ٹائم پر دیتی رہنا، کوئی ناغہ نہیں کرنا، اللہ نے چاہا تو میرا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میڈیسن ختم ہو تو منگوا لینا کسی سے۔ طاہر جان رفیع نے سختی سے ہدایت کی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے میڈیسن کل ہی منگوا لی تھی، ابھی مہینے 2 آرام سے چلے گی، جب ختم ہوں گی منگوا لوں گی۔ پریشے نے انہیں قائل کیا تھا۔ طاہر جان رفیع مطمئن ہو کر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے تھے۔ پریشے نے لمبی گہری سانس لی تھی۔ یہ سب جائیداد کا چکر لگتا ہے، مجھے کیسے بھی کر کے عدنان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ 4 ماہ بعد پریشے رات کو پانی لینے کے لیے اٹھی تھی جب اس نے اسٹڈی روم میں سے کچھ عجیب و غریب آواز سنی تھی۔ وہاں تیز تیز چلا رہا تھا۔ پریشے بنا آواز کے اسٹڈی روم کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈیڈ، میں اور کب تک یہ غلاموں کی زندگی جینی ہوگی؟ یہ آواز طاہر جان رفیع کے بڑے بیٹے سجان کی تھی۔ صبر رکھو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میں نے کہا نا جلد سب ہمارا ہوگا۔ یہ آواز طاہر جان رفیع کی تھی۔ جانے وہ وقت کب آئے گا؟ آپ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں؟ جان چھڑا اس پاگل سے۔ سجان کی آواز میں بیزاری تھی۔ آہستہ بولو سجان، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں تمہاری طرف بیوقوف اور جلد باز نہیں ہوں۔ میں نے اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا، اب وقت آنے پر میں کوئی بے احتیاطی نہیں کر سکتا۔ سمی اور سمینہ کے مرڈر کیس کی فائل ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے، یہ سمجھو پیسے دے کر پولیس والوں کا منہ بند کر رکھا ہے میں نے۔ اس وقت کی جلد بازی آہستہ بھگت رہا ہوں میں نے بیوقوفی میں سمی اور سمینہ کا مرڈر تو کر دیا تھا، پر بعد میں پتا چلا کہ سمی اپنی ساری جائیداد پہلے عدنان کے نام کر چکا ہے، اور میرا بھائی اتنا شاطر تھا کہ اس نے جائیداد کے اتھارٹی پیپرز میں یہ لکھوایا کہ سمی اپنی جائیداد کسی کے نام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ہی یہ جائیداد کسی دوسرے رشتہ دار کے حصے میں آئے گی۔ اب اگر میں چاہتا تو اسی وقت عدنان کو مار سکتا تھا، مگر پہلے کچھ رشتہ داروں کو مجھ پر شک تھا، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی عدنان جیسے سانپ کو پالنا پڑا۔ وہ بیچارہ پہلے ماں باپ کی موت کے صدمے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر میں نے اسے ایسی میڈیسن دینا شروع کی جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل زندگی ہی نہیں گزار سکا، ہر وقت جیسے۔ پر اب وقت آ گیا ہے کہ عدنان سے جان چھڑا لی جائے، اور اس سب کا الزام ہم اس کیئر ٹیکر پر لگائیں گے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ طاہر جان رفیع نے اپنی سوچی سمجھی سازش سجان کی گوش گزار کی۔ اس بات سے بے خبر کے باہر کھڑی پریشے ان کی ساری پلاننگ سے آگاہ ہو چکی تھی۔ پریشے کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، وہ الٹے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، پر اسٹڈی روم میں بیٹھے طاہر جان نے کسی کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ ان کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا اعلانہ بجایا تھا۔ آہستہ آہستہ عدنان کی حالت میں مزید سدھار آنے لگا تھا، وہ دوسرے لڑکوں کی طرح نارمل ہونے لگا تھا، اور یہ بات صرف پریشے ہی جانتی تھی۔ پریشے اس کے لیے ناشتہ لائی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی تھی جب عدنان نے اسے ٹوکا تھا۔ میرے خیال سے اب میں اتنا بہتر ہوں کہ خود ناشتہ کر سکوں۔ عدنان نے پریشے کو ٹوکا تھا۔ سر پہلے تو آپ میرے ہاتھ سے ہی ناشتہ کرتے تھے۔ پریشے نے صفائی دی تھی، وہ بھی عادی ہو چکی تھی عدنان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی۔ سمجھ لو کہ پہلے میں بچہ تھا، اب بڑا ہو چکا ہوں، اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اب ہر وقت میرے سر پر سوار نہ رہا کرو، مجھے طاہر جان سے ملنا ہے۔ عدنان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی گہری نیند سے جاگا ہے، اور اب تک کی زندگی اس نے سوتے ہوئے بے ہوشی میں گزاری تھی۔ عدنان میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کا روب دار لہجہ سن کر پریشے کے اندر سکون تک اتر آیا تھا۔ پریشے نے بہت محنت کی تھی عدنان کو واپس لانے میں، اسے ایک تندرست انسان بنانے میں۔ مل لیجیے گا، پر اس سے پہلے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ پریشے نے ساری بات حرف بحرف عدنان کے گوش گزار کی تھی۔ اب عدنان کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھولنے لگی تھی، وہ اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پریشے بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ طاہر جان اپنے دونوں بیٹوں سجان اور عرفان کے ساتھ ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اور ان کی عائشہ تائی انہیں چائے ڈال کر دے رہی تھی۔
عدنان تیزی سے چلتا ہوا ان سب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پہلے تو وہ سب چونک گئے، پھر طاہر جان رفیع نے اپنے لہجے کو حشاش بشاش کر کر کہا، عدنان بیٹا تم یہاں، تمہارا ناشتہ تمہیں کمرے میں ملا نہیں کیا؟ اب طاہر جان رفیع عدنان کے پیچھے کھڑی پریشے کو دیکھ رہے تھے جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آنے والی افراد پر پہلے سے ہی کانپ رہے تھے۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، آپ لوگ بھی کر چکے ہو تو آپ حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عدنان نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ حساب کتاب؟ کیسا حساب کتاب؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ طاہر جان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ طبیعت تو اب ہی ٹھیک ہوئی ہے میری، اور اب آپ لوگوں کی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے 1 گھنٹے میں رپورٹ تیار کر کے دیں، ہر چیز کی، میرے بزنس، گھر، ایک جائیداد اور بینک بیلنس کی۔ آج تک جو بھی کھایا خرچ کیا، ہر چیز کا حساب چاہیے مجھے۔ عدنان نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ان سب پر قہر برساتی نگاہ ڈالی تھی۔ ان سب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے کھڑا عدنان اتنا بدل گیا تھا اور وہ بالکل نارمل ہو گیا تھا، پر کیسے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ طاہر جان نے پریشے پر کڑی نگاہ ڈالی تھی۔ یہی وہ مصیبت کی جڑ تھی جس نے اب نارمل عدنان کو نارمل بنا دیا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو گئے؟ ایک دم سے طاہر جان رفیع نے پینترا بدل کر خوشی سے کہا تھا۔ عدنان طنزیہ ہنسا۔ بند کرے یہ چاپلوسی، مجھے تو ٹھیک ہونا ہی تھا، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے کی۔ آپ فکر نہ کریں، ہر چیز سود سمیت لوٹوں گا آپ سے۔ میرے ماں باپ کا قتل ہو یا مجھے مارنے کی سازش، ہر چیز کا حساب لوں گا۔ عدنان پر اعتماد انداز میں کھڑا ان سب کو دھمکی دے رہا تھا۔ بیٹا تمہیں کسی نے ہمارے خلاف ورغلائے ہیں، ہم تمہارے خونی رشتے ہیں، تم ہمارے بجائے کسی کی بات کا یقین کیسے کر سکتے ہو؟ طاہر جان رفیع کا اشارہ پریشے کی جانب تھا۔ مجھے کسی کا یقین کرنا ہے چاہیے اور کس کا نہیں یہ آپ مجھے نہ بتائیں، میں اپنا اچھا اور برا آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ عدنان نے طاہر جان رفیع کا منہ اتار دیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، میں نے اسے نہیں دیے، تو اس نے ہمارے بارے میں تم سے غلط بیانی کر دی۔ طاہر جان رفیع کا بس نہیں چلتا کہ خود کو کیسے بے گناہ ثابت کر دے۔ وہ پریشے پر الزام تراشیاں کرنے لگے۔ پریشا لمحے بھر کے لیے بہکلا کر رہ گئی۔ اگر جو عدنان ان کی بات کا یقین کر لیا تو کون کیا ہے اور کیا نہیں یہ سب میں پتہ لگا لوں گا، آپ فکر مند نہ ہو۔ جو میرے خلاف سازش میں شامل ہے سب کا حساب ہوگا۔ عدنان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ سب کے چہروں کے رنگ فق ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے عدنان پریشے کی طرف سے بدگمانی کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں ابھی اس گھر میں طاہر جان لائے تھے، کہیں تم بھی اس سازش میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھی اور واقعی تم نے ان سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، اور تمہاری ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر تم نے مجھے سارا سچ بتایا، ورنہ شاید تم بھی۔ عدنان نے پریشے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا چاہا تھا۔ پریشے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اگر جو میں ان لوگوں کے ساتھ کسی سازش میں شریک ہوتی تو آج آپ اب نارملی زندگی گزار رہے تھے۔ میں بنا کسی فائدے اور مفاد کے آپ کی مدد کی، آپ کو اس حال تک لائی کہ آپ اب ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور آپ؟ پریشے نے ملامت بھری نگاہوں سے عدنان کو دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ اپنا اچھا برا خود دیکھ سکتے ہیں، میرا یہاں کوئی کام نہیں رہا، اس لیے مجھے یہاں سے چلی جانا چاہیے۔ پریشے نے خود پر ضبط کرتے کہا تھا۔ رکو میری بات سنو۔ عدنان اس کے پیچھے بھاگا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا، پر وہ غصے کی انتہا پر تھی۔ بنا کچھ سنے پریشے نے غصے سے اس گھر سے چلی گئی تھی۔ عدنان نے اسے روکا بھی، پر وہ نہیں روکی۔ لان کا یہ منظر دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے طاہر جان رفیع نے دیکھا تھا۔ ڈیڈ، اس پاگل کو اس کیئر ٹیکر نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اب آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ پاگل ہمیں جیل میں بھجوائے، ہم بھاگ چلتے ہیں۔ سبحان نے باپ سے کہا تھا۔ طاہر جان رفیع کی نظریں لان میں جمی ہوئی تھی۔ فکر نہ کرو، اس کیئر ٹیکر اور عدنان کے بیچ غلط فہمی کی دیوار میں کھڑی کر چکا ہوں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر آخری داؤ کھیلوں گا۔ طاہر جان رفیع کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی، وہ اب بھی ہار نہیں مانے تھے۔ پریشا عدنان سے خفا ہو کر دوبارہ سے ہاسٹل جا چکی تھی۔ پریشا کی زندگی اسی دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے اس نے شروعات کی تھی۔ عدنان نے اس کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، پر وہ جیسے سارے رابطے ختم کر کے گئی تھی ویسے ہی ملنا نہیں چاہ رہی تھی۔ عدنان نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بزنس کو خود سنبھالنے لگا تھا۔ سبحان اور عرفان کو آفس کی پورے سٹاف کے سامنے بے عزت کیا تھا اور پھر انہیں آفس سے جلتا کیا۔ اس نے ہر چیز کا حساب لینا شروع کر دیا تھا۔ آپ غلط کرسی پر بیٹھے ہیں طاہر جان، یہ سربراہی کی کرسی میری ہے۔ ڈرائننگ روم میں طاہر جان رفیع کو سربراہی کی نشست سے اٹھا کر عدنان نے بہت کچھ جتا دیا تھا۔ عدنان نے ان کے سارے
کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیے تھے اور سارے اکاؤنٹس کو فریز کروا دیا تھا۔ عدنان انہیں فوراً سولی پر چڑھانے کے بجائے پل پل کی موت دے رہا تھا، قدم قدم پر ٹھوکر مار رہا تھا۔ طاہر جان رفیع نے آخری وار کیا تھا، خطرناک اور جان لیوا۔ طاہر جان رفیع نے عدنان کی گاڑی کا بریک فیل کروا دیا تھا۔ عدنان کی گاڑی کھائی میں جا گری تھی اور اس میں سے ایک لاش بھی برآمد ہوئی تھی، جو قد کاٹ اور عدنان کے سامنے کے باعث شناخت میں آ گئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ لاش عدنان کی ہی ہے۔ اس کا چہرہ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا، پر اس کے پاس جو والیٹ اور گھڑی ملی تھی وہ سبھی عدنان کی نشاندہی کرتی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ سبھی ثبوت طاہر جان رفیع کی طرف اشارہ کرتے تھے، پر انہوں نے پولیس کو پیسوں کا لالچ دے کر سارے ثبوت مٹوا دیے تھے۔ اب پولیس والوں نے عدنان کی موت کے پیچھے پریشے کا ہاتھ ہے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پریشے جائیداد کی خاطر عدنان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور عدنان نے اس کی بات نہیں مانی تو پریشے نے اس کی جان لے لی تھی۔ طاہر جان رفیع نے عدنان اور پریشے دونوں کے پتے کاٹ دیے تھے۔ اپنی جیت پر وہ جشن منا رہے تھے۔ اپنی رائے میں آئے دونوں کانٹوں کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب یہ جائیداد ہماری ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اسے کہتے ہیں شے اور مات۔ طاہر جان رفیع نے چیئرز کرتے ہوئے کہا تھا۔ رفیع صاحب آتے تھے۔ اس دن عدنان کو پریشے کا ایڈریس معلوم ہو گیا تھا اور وہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ جب وہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا، عدنان نے بروقت بریک لگایا تھا، ورنہ وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا ہوتا۔ یار دماغ خراب ہے تمہارا، مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی۔ عدنان نے ونڈو سے سر نکال کر اس آدمی کو کہا تھا، جو فوراً سے عدنان کی طرف بڑھا اور اس نے ریوالور نکال کر عدنان کے سامنے کیا تھا۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے، جو بیچ راستے گاڑی روک دی تم نے۔ عدنان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ چلو جلدی سے سارا مال نکالو، اس آدمی نے عدنان پر گن تان کر کہا تھا۔ عدنان نے اپنا فون، والیٹ اور گھڑی اتار کر اس آدمی کو دیا، پھر اس آدمی کا دل نہیں بھرا۔ گاڑی تو بہت شاندار ہے تمہاری، چلو فوراً اترو ورنہ گولی چل جائے گی۔ عدنان فوراً سے گاڑی سے نکلا تھا، مگر پھر بھی وہ آدمی عدنان کو نوک کر کے چلا گیا اور عدنان وہیں بے ہوش ہو کر گیا تھا۔ اس آدمی کو کیا خبر تھی کہ گاڑی کے بریک آگے جا کر فیل ہو جائیں گے اور وہ آدمی عدنان کی جگہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ پولیس نے جب عدنان کی گاڑی ڈھونڈی تو انہیں اس میں سے جو لاش برآمد ہوئی اس کا چہرہ شناخت قابل نہیں تھا، مگر اس کے پاس سے ملنے والا سارا سامان اس آدمی کو عدنان کی پہچان دے گیا۔ عدنان کے طاہر جان رفیع خوش اور مطمئن تھے کہ انہوں نے عدنان کی قسمت اپنے ہاتھوں سے لکھ دی ہے، پر وہ بھول چکے تھے پیدا کرنے اور مارنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پولیس نے پریشے کو اپنی حراست میں لے لیا تھا اور سبھی ثبوت اس کے خلاف اکٹھا کر کے رپورٹ تیار کر دی تھی۔ پریشے تو عدنان کی موت کا سن کر ہی چپ ہو گئی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی۔ پریشے کو یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ وہ عدنان کو ظالم اور بے رحم لوگوں سے نہ بچا سکی۔ پریشے کٹہرے میں کھڑی عدالت کے سامنے موجود تھی۔ پریشے اقبال، عدنان سمیع کو قتل کرنے کے جرم میں عدالت آپ کو۔ جج صاحب اپنا فیصلہ سنانے لگے تھے۔ کورٹ میں موجود ہر شخص دم سادے جج کے فیصلے کا منتظر تھا۔ کٹہرے میں کھڑی پریشے اقبال سر جھکائے مایوسی سے جج کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشے اقبال جانتی تھی کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پریشے اقبال اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پائی تھی، اور وہ ثابت بھی کیسے کرتی؟ اس کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت و گواہ نہ تھا۔ پریشے کو پتا تھا کہ اسے پھانسی کی سزا سنائی دی جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اب تو کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا، پر پریشے تو کسی معجزے کی بھی منتظر نہیں تھی۔ اس نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر کیا فرق پڑتا تھا کہ موت آنے سے مرے یا پھانسی چڑھنے سے؟ جب پریشے اقبال پر موت واجب ہو چکی تھی تو ایسے ہی صحیح۔ جج صاحب فیصلہ سنانے لگے تھے۔ رک جائیں جج صاحب، آواز تھی یا کوئی معجزہ؟ بم تھا یا کوئی دھماکہ؟ کان پڑنے والی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا اور سبھی حاضرین کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جج صاحب فیصلہ سنانے لگے تھے۔ عدنان ان سب کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سب بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پریشے کی جان میں جان آئی تھی۔ آپ اس معصوم لڑکی کو کس جرم کی سزا سنانے لگے تھے، جبکہ میں زندہ صحیح سلامت آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں؟ کٹہرے میں کھڑا ہو کر عدنان نے اس دن اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے۔ مجھے کوشش تو کی تھی میرے سگے طاہر جان نے جان سے مارنے کی، مگر اللہ کو شاید منظور نہیں تھا۔ اس رب کی ذات نے مجھے چھوٹا نقصان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا۔ میں چاہتا تو اس وقت منظر عام پر آ کر سب کچھ تہس نہس کر سکتا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کچھ ٹائم کے لیے روپوش ہو جاؤں، ورنہ میرے طاہر جان میرے خلاف ایک نئی سازش شروع کر دیتے۔ میں نے ان سب کو اپنی موت کا یقین دلا کر مطمئن کر دیا اور ان سب کے خلاف وہ ثبوت اکٹھے کیے
جو میرے زندہ ہونے پر بآسانی اکٹھے نہیں ہونے تھے۔ اب میں سب ثبوتوں کے ساتھ ان کو بے نقاب کرنے آیا ہوں۔ عدنان نے تایا جان رفیع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، وہ جو فرعون بن کر اپنی بادشاہت پر نازل تھے، بھول چکے تھے کہ وہ انسان میں خدا نہیں ہے۔ پیدا کرنے اور مارنے کا اختیار صرف اس رب کے پاس ہے جو انصاف کرتا ہے اور ناانصافی ہونے نہیں دیتا ہے۔ پیسے اور جائیداد کے لالچ نے تایا جان رفیع کو فرعون بنا دیا تھا، جسے خود پر غرور تھا، اور وہ غرور آج انہیں لے ڈوبا تھا۔ عدنان کا وکیل سبھی ثبوت جج کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ جج صاحب نے سارے ثبوت اور گواہ دیکھ کر کہا تھا، سارے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت پریش اقبال کو بے گناہ اور باعزت بری کرتی ہے اور رفیع صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کو عدالت کی حراست میں لینے کا حکم دیتی ہے۔ رفیع صاحب کے دونوں بیٹوں کو عدالت کو گمراہ کرنے کے جرم میں 7 سال کی سزا سناتی ہے اور رفیع صاحب کو اپنے بھائی بھابھی کا قتل اور عدنان سمیع کو مارنے کی کوشش کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ عدالت نے کورٹ میں اپنا فیصلہ دیا تھا۔ تایا جان رفیع ہار گئے تھے۔ شکست ملنے پر وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ پولیس نے تایا جان رفیع اور اس کے دونوں بیٹوں سبحان اور عرفان کو حراست میں لے لیا تھا۔ عدنان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے قاتل کو سزا دلا دی تھی اور بے قصور پریشے کو باعزت بری کرا دیا تھا۔ عدنان پریشے کے سامنے کھڑا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عدنان مسکرایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، پر تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ میری وجہ سے تم نے اتنی تکلیف کاٹی۔ عدنان نادم تھا۔ اگر جو آج آپ نہ ہوتے، پریشا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کیسے نہ آتا؟ تم بھی تو آئی تھی میری مدد کرنے۔ اگر جو تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں آج زندہ ہی نہ ہوتا۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں ڈاکٹر حنید سے ملا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے کیسے میرا خیال کیا، مجھے لکیر کہاں کہاں گھومی اور دھکے کھائے، سائیکیٹرسٹ سے ملی، میرا علاج کرایا، سب بتایا، ورنہ اس وقت میں تو ہوش میں بھی نہیں تھا۔ مجھے تو کچھ بھی صحیح سے یاد نہیں۔ عدنان اس کا مشکور تھا۔ پریشے نے اس کی بات سن کر سرد آہ بھری۔ یہ سب ایسے ہی قسمت میں لکھا تھا۔ بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں تو صرف وسیلہ بنی ہوں۔ آپ کی زندگی لکھی تھی اور جو لکھ دیا جاتا ہے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ عدنان نے پریشے کو دیکھا تھا۔ اس دن میں نے جو بھی کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، مجھے معاف کر دو یار۔ اس وقت جو میرے ساتھ ہوا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس کا یقین کروں اور کس کا نہیں۔ عدنان نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ پریشے مسکرا رہی تھی۔ وہ بات بھول چکی ہوں میں، اور جسے بھول جائیں اسے نہ یاد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ عدنان نے سرد آہ بھری تھی۔ میں ابھی بھول جانا چاہتا ہوں سب تلخ یادیں اور سب تلخ باتیں۔ ماضی کے صحرا سے نکل کر میں دریا میں ڈوب جانا چاہتا ہوں، اور اس سب میں مجھے تمہاری مدد اور تمہارا ساتھ چاہیے۔ کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ دو گی؟ عدنان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلائے اس سے باقاعدہ پرپوز کر رہا تھا، اور وہ منہ کھولے بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پریشے کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ اس کی حیرت فطری تھی۔ ارد گرد کے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پریشے نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور عدنان کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عدنان نے خوشی کی ملی جلی کیفیت میں سر اٹھا کر سامنے کھڑی پریشے کو دیکھا تھا۔ چلو پھر جب کورٹ میں کھڑے ہیں تو چل کر کورٹ مینج کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلتے ہیں۔ ہمارا گھر منتظر ہے۔ عدنان کی بات سن کر پریشے بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ مجھے ایسا کیوں یاد آ رہا ہے کہ پہلے بھی تم مجھ پر ہنستی ہی رہی ہو؟ عدنان کے افسانہ پر پریشے کو وہ پرانی بات یاد آئی تھی جس میں عدنان اب نارمل تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، میرے نارمل ہونے کے بعد مجھ سے محبت ہوئی تھی یا پہلے؟ آج عدنان اپنی ہی عدالت لگا کر بیٹھا تھا، سوال پر سوال کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت اس وقت ہی ہو گئی تھی جب آپ اب نارمل تھے، اور آپ کو مجھ سے محبت تب ہوئی جب آپ نارمل ہوئے۔ پریشا نے درست وضاحت کی تھی۔ عدنان نے اسمات میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کورٹ میرج کی اور جانے کے لیے گاڑی بیٹھ گئے تھے۔ محبت کی کشتی میں سوار پریشے اور عدنان نے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزر کر ایک دوسرے میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ ان کے دل کے راستے اور منزلیں اب ایک ہی راستے کو جاتی تھی۔ عدنان اور پریشا نے کورٹ میرج کر لی تھی، پر ولیمے کا ریسیپشن عدنان نے دھوم دھام سے رکھا تھا اور سبھی دوستوں اور رشتہ داروں کو اس میں مدعو کیا گیا تھا۔ تایا جان رفیع اور ان کے بیٹے کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ عدنان اور پریشے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے تھے جس میں سکون تھا، محبت تھی اور معصومیت تھی۔ ان کے گھر میں سب کسی
آزائش، لالچ اور خود غرضی کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ کچھ رشتے دل کو ہوتے ہیں اور کچھ رشتے خلوص کے جو بنا کسی مطلب اور غرض کے جڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی رشتہ پریشے اور عدنان کے درمیان قائم ہوا تھا اور اب عمر بھر یہ رشتہ قائم رہنے والا تھا کہ ان کا ساتھ قسمت میں بھی لکھا تھا اور جو لکھا ہوتا ہے وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔